کی عقل اور ان کی سمجھ کے مطابق ہم سے بات. یہاں علماء کی میٹنگ ہو رہی تھی تعلیم قرآن میں، اور ادھر سے دسترخوان بھی لگا ہوا تھا، کھا پی بھی رہے تھے، اور قاری عبدالمالک صاحب سے کہنے لگے قاری صاحب تلاوت کریں. اب آئے بس پہنچے اور ادھر سے کھا بھی رہے. قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کیسے موقع مال کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ کیا موقع ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کس انداز میں. آج تو آخری دن ہے اور میرے پاس بھی وقت کم ہے. پہلے اگر مجھے معلوم ہوتا تو پھر میں کسی دن آپ کے سبق میں بھی آ جاتا. اس لیے میں آج کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ موقع محل کے مطابق، اور پھر آپ کوئی حدیث کوئی آیت آپ کوٹ کریں، کوئی شعر آپ کو صحیح پتہ ہو کہ شعر کس کا ہے. شعر پڑھنے کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے. بعض لوگ ستیہ ناز کر دیتے ہیں. ہاں کراچی میں ہم نازم آباد جاتے تھے، بزرگ تھے ان کی مجلس ذکر میں، تو راستے میں ایک بس میں مانگنے والا تھا پٹھان کا، اور کچھ نعت شاطر پڑھتا تھا، کچھ لوگ اس کو پیسے دے تو وہ ایک نعت پڑھتا تھا. پہلا مصرع تو بڑا افسوس سے اور بڑے درد کے ساتھ اچھے انداز میں، دوسرے میں ستیہ ناز کرتے ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء دینا کیا بات ہے. ستیہ ناز ہو گیا یا نہیں؟ تو شعر پڑھنے کا بھی اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے. اشعار کو اس انداز میں پڑھیں اور پھر صحیح معنوں میں. اور پھر آخری بات عزیز طلباء عرض کروں، جو سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. یہ نیت نہ ہو لوگ مجھے خطیب ذیشان کہیں، خطیب اسلام کہیں، شعلہ بیان مقرر لوگ کہیں تو کہتے تھے. آپ کی نیت میں نہیں ہونا چاہیے ہاں کہ میرے نام اشتہاروں میں آئے. نہ یہ تو ساری فاسد نیتیں. حدیث میں آتا ہے جو فساد و بلاغت اس لیے سیکھے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، اس کی نہ فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل فرض کوئی عبادت قبول نہیں. تو ہم اچھی تقریر کریں. جب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھی کر سکتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اور اچھی کرنی چاہیے نا. سمجھ آ رہی بات. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سچا جذبہ جو ہوگا، الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت لباس کی ہوتی ہے. اندر جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ اس کی حیثیت آدمی کے جسم کی. اگر آدمی صحت مند ہے نا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہننے اچھا لگتا ہے. لباس بہت قیمتی ہے اور اندر ٹی بی کا مریض ہے. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بیٹے، ان کا نام یحییٰ تھا، بڑے علوم و فنون حاصل کر کے واپس آئے. اور متعلقین مریدین نے کہا حضرت صاحبزادے آئے ہیں، ان سے کوئی بیان تو کروائے. صاحبزادے نے بیان کیا، علوم و معارف کے نکات کے دریا بہا دیے، لیکن کسی مجمع میں سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا فکر آخرت کے اعتبار سے. اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی خود اٹھے اور اپنا گھر کا ایک واقعہ بیان کیا. کوئی قرآن و حدیث یا کوئی عبرت کی بات نہ تھی، گھریلو ایک واقعہ کہ رات ہم کہیں گئے ہوئے تھے، دیر سے واپس آئے. اپنی بیوی کے بارے میں ام یحییٰ نے ہمارے لیے کھانا رکھا تھا اور وہ کھانا بھی کھا لی. اتنی بات کہی اور کتنے لوگ فکر آخرت سے بے ہوش ہو. اب اس میں کون سی آخرت کی فکر تھی؟ لیکن ان کے جو اندر کا جذبہ تھا، ان کے اپنے اندر جو آخرت کی فکر تھی وہ اثر کر رہی تھی. اس لیے میرے عزیز طلباء اس کو پیش نظر رکھیں. اللہ کی رضا کے جذبے سے جو عمل کیا جائے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے. اس لیے اس کو پیش نظر رکھیں. سچے جذبوں کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ آپ میدان عمل میں اترے. میں آپ سب کو جتنے ہمارے عزیز ہمارے یہ روحانی بیٹے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کرے آپ کی وجہ سے بے دینی کے سیلاب رک جائیں، طوفانوں کے رخ مڑ جائیں، لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو، فکر آخرت پیدا ہو اور گھر گھر قرآن و سنت کے نور سے منور ہو جائے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ادارے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ ایک منفرد کام کیا ہے اور اس انداز میں جس کی بڑی ضرورت تھی کہ ہمیں اظہار معافی ضمیر کا طریقہ آ جائے. میرے عزیزوں سارے انبیاء خطیب تھے، اللہ نے ان کو خطیب بنا کر بھیجا تھا. تو یہ خطابت ہی مؤثر ذریعہ ہے لوگوں تک دین پہنچانے کا. لیکن اس کو پیش نظر رکھا جائے، اپنے مطالعے کو بڑھائیں. صرف رسالے شسالے یا فیس بک پر پڑھتے نہیں، اصل جو ماخذ آپ پڑھ رہے ہیں نا، مشکات پڑھ رہے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، سیاستہ پڑھتے ہیں، اصل وہ ماخذ کتابوں کو دیکھیں، قرآن مجید کی تفسیریں دیکھیں. صرف رسالے دیکھ کر جمعہ نہ پڑھایا کریں. پوری تحقیق اور ہر جمعے کی پوری تیاری کر کے ساتھ پوری ہر تقریر کی پوری تیاری کریں، اس پر محنت کریں اور جذبہ یہ ہو کہ لوگوں کے اندر دین زندہ ہو جائے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.